اب معنی اس کی حکم جہاد کی بات کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. امت کا ایک طبقہ ان کا موقف یہ کہ جہاد ہر مسلمان پر من حیث الفرد فرض عین ہے. حضرت سعید ابن مسیب اور عطا ابن رباح وغیرہ اور کئی صحابہ کرام کے نام بھی حضرات مفسرین نے اس میں ذکر کیے. البتہ امت مسلمہ کا اجماعی موقف جہاد کے باب میں یہ کہ جہاد فرض کفایہ ہے، الا یہ کہ 3 صورتیں پیش آ جائیں: دشمنوں کا حملہ اور اسی کے ساتھ ملحق مسلمانوں کا قید کر لیا جانا یا شاعر اسلام پر پابندی لگا دیا جانا. دوسری صورت مسلمانوں کے امام کا نفی عام کر دینا، اور تیسری صورت دشمنوں کی اور مسلمانوں کی صفوں کا آمنے سامنے ہو کر قتال کا اعلان ہو جانا، تو لشکر میں موجود تمام لوگوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا. ان کے علاوہ صورتوں میں جہاد فرض کفایہ رہتا ہے. فرض کفایہ کی کم سے کم مقدار یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر سال میں ایک بار کفار کی سرحدوں پر جائے، انہیں دعوت اسلام دے اور قبول نہ کرنے کی صورت میں ان کے خلاف لڑائی کرے. اگر مسلمان سال میں ایک لشکر نہیں نکالتے تو سارے کے سارے مسلمان ترک فریضہ کے گناہگار ہوتے ہیں. معاہدے جن میں مسلمانوں کا کفار کے ساتھ نہ لڑنے کا جو ہے وہ غیر موقت اور جو ہے وہ ایک غیر مشروط معاہدہ کر لیا جائے، ایسے معاہدوں کا توڑنا مسلمانوں پر لازم ہے، اور جہاد کے عمل کو جاری رکھنا لازم ہے. کفار کے ساتھ جو معاہدے ہو سکتے ہیں جن کا جواز ہے وہ موقت معاہدے ہیں، جن میں ایک مدت متعین کر کے ان سے معاہدہ کیا جائے، ان کا حکم انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں آئے گا. یہ خلاصہ ہے حکم جہاد کا. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو، بری ہو. واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ ہی جانتے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے اس واضح حقیقت کی طرف اشارہ فرما دیا جہاد کی فرضیت کے ساتھ ہی کہ جہاد چونکہ مشکل عمل ہے تو انسان کا نفس عام طور پر اس پر راضی نہیں ہوگا. جہاد میں موت کا خوف ہے، موت کا خوف جو ہے وہ انسان کو روکتا ہے. جہاد میں بھوک پیاس، سردی گرمی، خطرہ خوف، ان ساری چیزوں کی مشقتیں ہیں. جہاد میں سفر ہے، جہاد میں گھر بار کو چھوڑنا ہے، یہ ساری چیزیں ان کی وجہ سے نفس انسانی جہاد پر مشکل سے آمادہ اور راضی ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فیصلہ یہ فرما دیا کہ اگر کسی انسان کا نفس اسے یہ سمجھائے گا اور یقینی طور پر سمجھائے گا کہ جہاد نہ کرنے میں تمہارے لیے فائدہ ہے اور جہاد کو ترک کرنے میں تمہارے لیے فائدہ ہے، جہاد کرنے میں تمہارا نقصان ہے، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یاد رکھنا حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوگی. اور یقینی بات ہے کہ تمہارا نفس تمہیں جس چیز میں فائدہ دکھا رہا ہوگا وہی تمہارے لیے نقصان کی چیز ہے کہ تم اس کو اختیار کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھی ذلت کا شکار ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق ہوگے. اور تمہارا نفس تمہیں جس کام سے روک رہا ہے اس میں تمہارا نفع ہے کہ اس عمل کا تھوڑا سا حصہ بھی اگر تمہیں نصیب ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اونٹنی کا دودھ دونے کا وقت جس شخص نے اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد میں عملی شرکت کر لی وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت لازم ہو گئی. تو اس کا تھوڑا سا حصہ بھی تمہارے لیے بہت بڑی خیر اور بہت بڑی نجات اور بہت بڑے مقام اور مراتب کا ذریعہ بن جائے گا. تو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ بھی ذات فرما دیا کہ جہاد کے بارے میں نفس انسانی کا فیصلہ ہمیشہ غلطی کی طرف جانے والا ہوگا. تو اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کی بات کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنا ہوگا، تو پھر اس میں خیر ہی خیر ہوگی.